بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشیر کا فرض ہے کہ امانت دار ہو۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 11 فروری سن 1921۔ قسط اول۔ اس خطبے میں حضور رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورے کی شرائط اور مشورے کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ قومیں کیسے ترقی کرتی ہیں۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جا رہا ہے۔ ادارہ: جن قوموں کے اکثر افراد میں کام کرنے کی اہلیت نہ ہو وہ جلد تباہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان فانی ہے۔ ایک عرصے میں کام کرنے والے افراد مر جاتے ہیں، ان کے بعد جن کے ہاتھوں میں کام جاتا ہے وہ کام کے اہل نہیں ہوتے۔ تشہد و تعوذ، سورہ فاتحہ اور آیت شریفہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، سورہ انفال آیت 28 کی تلاوت کے بعد فرمایا، آج میرا منشا ایک اور ہی مضمون بیان کرنے کا تھا، مگر ایک خط نے جو آج ہی ایک دوست کی طرف سے ملا ہے توجہ کو اور طرف پھرایا ہے، اور میں اس کے متعلق کچھ بیان کرتا ہوں۔ خوب اچھی طرح یاد رکھو، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے بہت سے افراد میں کام کی اہلیت نہ پائی جائے۔ جن قوموں کے اکثر افراد میں کام کرنے کی اہلیت نہ ہو وہ جلد تباہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان فانی ہے۔ ایک عرصے میں کام کرنے والے افراد مر جاتے ہیں، ان کے بعد جن کے ہاتھوں میں کام جاتا ہے وہ کام کے اہل نہیں ہوتے، اس لیے ایسی جماعتیں بہت جلد تباہ ہو جاتی ہیں۔ بس وہی جماعت قائم رہ سکتی ہے جس میں ایک کام کرنے والے کے بعد دوسرا کھڑا ہو، اور دوسرے کے بعد تیسرا، اور تیسرے کے بعد چوتھا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا جائے۔ کام کی اہلیت اور قابلیت دو طرح پیدا ہوتی ہے، اول عملی تجربے سے، دوسرے علمی طریق سے۔ اگر عملی قابلیت کے ساتھ علم نہ ہو تو کوئی کامل نہیں ہو سکتا، اگر علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو بھی کوئی شخص قابل نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک شخص نے عملی طور پر سرجری کو پڑھا ہو اور ایک ذخیرہ کتب پڑھا ہو، مگر عملی تجربہ اس کو نہ ہو، اور وہ محض اپنے علم کی بنا پر چاہے کہ میں آپریشن کروں، تو یقیناً یہ شخص عالم ہونے کے باوجود کسی کی جان لے لے گا۔ لیکن اگر علم کے ساتھ اس نے عمل بھی کیا ہے، یعنی پہلے مردوں پر مشق کی ہے، پھر ماہر ڈاکٹروں کو آپریشن کرتے دیکھا ہے، اور ماہروں کے سامنے خود آپریشن کی مشق کی ہے، تو اس کا علم اور عمل مفید اور کارگر ہوں گے۔ تمام کاموں میں یہی ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص محض کتاب پڑھ کر طبیب بننا چاہے تو محال ہے۔ ضرورت ہے کہ طب کی کتب پڑھنے کے ساتھ لائق طبیب کے سامنے مریضوں کی تشخیص اور علاج کیا ہو، تب کامل ہوگا، ورنہ علم بغیر عمل کے ناقص رہے گا، اور عمل بغیر علم کے مفید نہیں ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی علم اور عمل کے متعلق سناتے تھے کہ ایک طبیب تھا جو بہت بڑا عالم تھا، اس نے طب کا علم خوب پڑھا تھا۔ اس نے رنجیت سنگھ کا شہرہ سنا تو دلی سے اس کے دربار میں پہنچا کہ شاید ترقی حاصل ہو۔ رنجیت سنگھ کا وزیر ایک مسلمان تھا، اس نے اس سے ملاقات کی اور اس سے مہاراجہ سے ملنے کے لیے سفارش چاہی۔ وزیر کو اندیشہ ہوا کہ اگر اس کا رسوخ ہوگا تو میں نہ کہیں گر جاؤں، اور طبیب کی سفارش نہ کرنا بھی اس نے مروت کے خلاف سمجھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ سے اس نے سفارش کی اور کہا کہ حضور، یہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے فلاں کتاب پڑھی ہے، فلاں کتاب پڑھی ہے، اور اس کے علم کی بہت تعریف کی۔ مہاراجہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ انہوں نے علاج میں کیا کیا تجربے حاصل کیے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ تجربہ بھی حضور کے طفیل ہو جائے گا۔ رنجیت سنگھ دانا آدمی تھا، سمجھ گیا کہ علم بغیر عمل کے کچھ نہیں، اور کہا کہ تجربے کے لیے کیا غریب رنجیت سنگھ ہی رہ گیا ہے؟ بہتر ہے کہ حکیم صاحب کو انعام دے کر رخصت کر دیا جائے۔ تو ایک لوگ
عملی تجربہ کار ہوتے ہیں جن کو مختلف شعبوں میں کام کی عملی واقفیت ہو، اور ایک عالم ہوتے ہیں کہ جہاں غلطی ہو ان سے مشورہ لیا جائے۔ غلطیاں ہوں گی مگر اس سے بھی قابلیت پیدا ہوگی۔ جب تک ان دونوں باتوں سے کام نہ لیا جائے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی جماعت میں کام کرنے والا پیدا نہ ہو تو آخر وہ کب تک رہیں گے؟ وہ 2 سال، 4 سال، 20 سال، حد سے حد 100 سال میں مر جائیں گے۔ تو ایسی جماعت دنیا میں اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتی۔ زندہ جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اس کے کام کو سنبھالنے والے پیدا ہوں اور کثرت سے ہوں۔ افراد مر جاتے ہیں لیکن وہ جماعتیں جن کی یہ حالت ہو کہ ان میں تربیت یافتہ افراد پیدا ہوتے رہیں نہیں مرا کرتی۔ یہی روح ہے جو کسی جماعت میں مسلسل چلنی چاہیے۔ اس کے 2 ذرائع ہیں۔ ایک وہ ہوں جو علم میں کامل ہوں، وہ علمی مشورہ دیں، ہر دقیق مسئلے اور مشکل معاملے پر غور کریں اور استنباط کر کے بہتر رائے دیں۔ ایک وہ ہوں جو عمل کریں اور کام کو خوبصورتی سے انجام دیں۔ یاد رکھو کہ مشورے کی یہی غرض نہیں ہوتی کہ جو مشورہ لیتا ہے وہ مشورے کا محتاج ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی اور دوسروں سے پوچھتا ہے، لیکن اکثر یہ بھی غرض ہوتی ہے کہ جن سے مشورہ لیا جاتا ہے ان کو سکھانا منظور ہوتا ہے کہ ان میں قابلیت پیدا ہو۔ بس ہمیشہ مشورے کی غرض مشورہ لینے والے کی احتیاج نہیں ہوتی، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے لیے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو رحم کے طور پر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ بھی جماعت پر رحم ہی ہے کہ ان میں قابل اور مستعد لوگ پیدا ہوں، اور یہ غرض مشورے کی ہوتی ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں، مگر اپنے کام اپنی اولاد کے سپرد کرتے ہیں تاکہ ان کی نگرانی میں ان میں کام کی اہلیت آ جائے، اور اگر ماں باپ اپنی نگرانی میں ان سے کام نہ کرائیں تو ان کے بعد اولاد نالائق ثابت ہو اور کوئی کام نہ کر سکے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مشورے لیے جاتے ہیں، اور وہ کئی طرح لیے جاتے ہیں۔ کبھی مجلس میں ایک بات کی جاتی ہے اور اس سے غرض مشورہ ہوتا ہے، اور کبھی الگ بلا کر چند آدمیوں کو ان سے مشورہ لیا جاتا ہے، کبھی زیادہ آدمیوں کو جمع کر کے مشورہ لیا جاتا ہے۔ پہلی غرض یہی ہوتی ہے کہ جن سے مشورہ لیا جاتا ہے ان میں استعداد پیدا ہو، اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مشورے کس طرح دیے جاتے ہیں اور ان کی کیا شرطیں ہوتی ہیں، اور کس طرح پیش آمدہ مشکلات کو حل کیا جاتا ہے۔ مشورے کی شرائط میں سے ایک اہم شرط جس کو نظر انداز کرنے سے تباہی آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مشورہ امانت ہوتا ہے۔ جس سے مشورہ کیا جائے وہ امانت کی طرح رکھے، کیونکہ اس کے اظہار سے بہت دفعہ فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت سے کام کرے۔ یہاں یہ مطلب نہیں کہ خفیہ سوسائٹی بنائے اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کسی سے مشورہ لیا جائے اس کو بھی چھپائے۔ مثلا کوئی شخص کسی کو کہے کہ میں فلاں کو زہر دوں اور یہ چھپائے، یہ غلط ہے۔ اگر اس مشورے کو چھپائے گا تو یہ جرم کرے گا، بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کو ظاہر کرے اور اس کا اعلان کرے۔ پس اسلام میں خفیہ انجمنیں جائز ہی نہیں، بلکہ مشورے کو امانت رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ مشورہ لینے والے کا اس میں اپنا کام ہو، کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا مد نظر نہ ہو۔ ایسا مشورہ ظاہر کرنا غلطی ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی کے پاس آئے اور کہے کہ میں نے فلاں جگہ اپنا روپیہ رکھا ہے، کیا وہ جگہ محفوظ ہے؟ اور یہ شخص بجائے اس بات کو امانت رکھنے کے اس کا اعلان کر دے تو چور جائیں گے اور روپیہ نکال کر لے جائیں گے۔ بس ضروری ہے کہ جس مشورے میں کسی کو نقصان پہنچانا مد نظر نہ ہو، ایسے مشورے کو چھپایا اور مخفی رکھا جائے۔ اگر کسی مشورے میں کسی کو نقصان پہنچانے کا خیال نہیں، یا کسی کام کا سوال ہے کہ فلاں اس کام کا اہل ہے یا نہیں، اس کو بھی پوشیدہ رکھے، کیونکہ اس میں بھی اس کو نقصان پہنچانے کا سوال نہیں ہے، بلکہ اس کے قابل یا ناقابل ہونے کا سوال ہے۔ کیونکہ اگر ایک شخص ایسے مشورے میں جو کسی اہم کام کے متعلق ہو اس شخص کے خلاف رائے دے
جس کو وہ کام سپرد کرنے کی رائے کسی نے دی ہو اور اس پر کوئی شخص جو اس کو اس کام کا اہل نہ سمجھتا ہو، تو چونکہ اس سے مشورہ لیا گیا ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ اس شخص کے متعلق جیسی رائے رکھتا ہے ظاہر کرے۔ اگر وہ صحیح رائے ظاہر نہ کرے، نالائق کو لائق بتائے، تو وہ منافقت کرتا ہے۔ مشورے کے تو معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ لوگ صحیح صحیح رائے اپنے علم کے مطابق ظاہر کریں۔ اگر ایسا نہ کریں گے تو وہ ایک منافقوں کی جماعت ہو جائیں گے، اور ایسی جماعت بہتر ہے کہ نہ ہو۔ باقی آئندہ۔